جس ہنگر سے، جس ڈیزائر سے، جس پیشن سے انہوں نے ٹورنامنٹ میں کھیلا تھا اور جو فوکس انہوں نے سیمی فائنل تک اچیو کرنے کے لیے دکھایا تھا، وہ کہیں نہ کہیں وہ لوز کر گئے. بھائی ون سائیڈڈ افیئر نظر آیا، آلموسٹ ہاف این آور کے اندر ہی انہوں نے میچ تو ختم کر دیا تھا. تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں وکٹ بھی اگین اس پورے ورلڈ کپ میں ایک چیز بہت زیادہ ایویڈنٹ رہی ہے کہ کنڈیشنز موسٹ میچز میں مزہ نہیں آیا میرے خیال میں. ٹھیک ہے بالرز کو ایٹ ٹائمز بہت زیادہ فلیٹ وکٹس پہ سفر کرنا پڑتا ہے، لیکن ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے. اب یہ سیمی فائنل کے وکٹ پہ بھی دیکھیں افغانستان ٹھیک ہے انڈر پرفارم کر گئی، لیکن آپ وکٹ بھی دیکھیں اس میں ایکسٹرا باؤنس بہت زیادہ تھا، کریکس اتنے زیادہ نظر آ رہے تھے، ان ایوننس اور بہت زیادہ سائڈ ویز موومنٹ. اور T20 میں نا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایون ون ڈے میں یا ٹیسٹ میں آپ کیونکہ ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو آپ سروائیو کر کے اپنے ٹائم کا ویٹ کر سکتے ہیں، لیکن T20 کرکٹ میں آپ کتنی دیر ویٹ کریں گے؟ اتنی دیر میں اوور ختم ہو جائیں گے. تو آئی فیل کہ کنڈیشنز کو بہتر اتنا ضرور کریں جیسے آسٹریلیا میں ورلڈ کپ ہوا تھا، رائٹ بیلنس بٹوین بال اینڈ بیٹ تھا. تھوڑی دیر نیا بال تنگ کرتا تھا لیکن مڈ اوورز اور اینڈ کے اوورز میں ہٹنگ اچھی ہو جاتی تھی. لیکن یہاں پہ مشکل ہوتی ہے تو مشکل ہی رہتی ہے. یہ بڑا کہ یہاں پہ بہت لو سکورنگ میچ ایٹ ٹائمز ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اظہار باجوہ صاحب، ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے اگر افغانستان کی بات کریں تو ان کے لیے میچ بہت امپورٹنٹ تھا. انفیکٹ یہ ساؤتھ افریقہ کے لیے بھی ایکولی امپورٹنٹ تھا، لیکن اس طرح سے ہار جانا، اتنے دور آنا، آپ کیا سمجھتے ہیں اب ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ پھر مین ریزن اگر ہم فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، what do you think what is the main reason ان کی وکٹری حاصل نہ کرنے کی؟ دیکھیے ان کے لیے یہ ٹورنامنٹ مکس بیگ رہا ہے. جس طرح وہ کوالیفائی کیا انہوں نے سیمی فائنل کے لیے، بہت ہی میسو اچیومنٹ ہے. ریسنٹلی انہوں نے اتنی جو اپورڈ ٹریجیکٹری ہے ان کی پچھلے 2-3 سال میں، بیبی سٹیپس انہوں نے لیے. پہلا جو 50 اوور ورلڈ کپ تھا انہوں نے اس میں انگلینڈ کو ہرایا، پاکستان کو ہرایا، جو کہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اس سے پہلے وہ ٹیسٹ پلینگ نیشنز کے خلاف اتنا ان کا اچھا ریکارڈ نہیں تھا. ایون سو مچ سو جس طرح کل ٹرانسمیشن میں رمیز بھائی بات کر رہے تھے کہ ایون ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا تو ان کے ساتھ کھیلنے کو نہیں پریفر کرتے تھے، کھیلنا نہیں چاہتے تھے. تو اس طرح انہوں نے جو لاسٹ ورلڈ کپ میں یہ 2 وکٹریز لی، اس سے انہیں بڑا ہی کانفیڈنس ملا. ان کا جو انڈیویجول پلیئرس تو پہلی تھے، انڈیویجول بریلینس تو پہلی ان کے پاس تھی. راشد خان تھا یا رحمان اللہ گرباز کی بڑی اچھی اننگس تھی، یا پھر ان کے اسپنرز بہت اچھے تھے. نبی مجیب جو اس ٹورنامنٹ میں انجر ہیں لیکن وہ تو دکھاتے تھے. آہستہ آہستہ انہوں نے ٹیم نے جیل ان کیا، ان کی فاسٹ بالنگ نے امپروو کیا. اور جو اچھی چیز ہے ان کے لیے جو ان کا اسکواڈ ہے ابھی، نبی تو اولڈ ہیں، تھوڑے پرانے ہیں، اراؤنڈ 38-39 کافی عرصے سے کھیل رہے ہیں. 2004 میں انہوں نے پہلا اپنا انٹرنیشنل میچ کھیلا تھا، لیکن باقی جو ان کا اسکواڈ ہے ریلیٹیولی ینگ ہے اینڈ دے آر ان دیئر ارلی 20s. تو ابھی بھی دیو گاٹ گڈ 10 years of cricket ahead of them. So it's a great development, great achievement for them to be able to qualify for the semi-final. لیکن I still think کہ جب وہ سیمی فائنل میں گئے تھے تو جس ہنگر سے، جس ڈیزائر سے، جس پیشن سے انہوں نے ٹورنامنٹ میں کھیلا تھا اور جو فوکس انہوں نے سیمی فائنل تک اچیو کرنے کے لیے دکھایا تھا، وہ کہیں نہ کہیں وہ لوز کر گئے. پہلے بھی ہم نے بات کی کہ جس طرح وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، ڈیفینیٹلی بنتا تھا، لیکن اس کو بھی انہیں کسی طرح ٹیپر ڈاؤن کرنا، سیلیبریشنز کو ٹیپر ڈاؤن کرنا تھا. سینئر پلیئرز کا رول ہونا چاہیے تھا کہ وہ سمجھاتے، کاؤنسل کرتے کہ ابھی ایک بہت امپورٹنٹ میچ. اور اس طرح پیپل وڈ سے کہ دے ہیو اوور اچیوڈ. لیکن دین اگین سیمی فائنل میں اس طرح ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ہم یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ کوالیفائی کر دیں گے فائنل کے لیے، لیکن ایکسپیکٹ کرتے تھے کم از کم فائٹ کریں گے، اچھا ٹاکرا دیں گے ساؤتھ افریقہ. میرا خیال ہے کہ جتنی بڑی ڈیفیٹ ہوئی ہے ان کا جو کانفیڈنس یا سیلیبریشن وہ بھی کہیں نہ کہیں مدھم ہو چکی ہے، ختم ہو شیٹر ہو جاتا ہے نا. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا، فینز ور ایکسائٹیڈ، لیکن اس طرح سے ختم ہو جانا اتنے کم سکور پہ تو وہ بالکل